فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ قبر کے اندر بہت سے لوگوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو، ہمارے تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ خیر خواہی کے طور پر بہت سے ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ اگر بندہ ان کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبر کی جو تنگی ہے اللہ تعالیٰ اسے کشادہ کر دیتا ہے، قبر کی جو تاریکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو روشن کر دیتا ہے۔ قبر میں جو بھی ہمیں اور آپ کو دقت اور پریشانیاں آنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ حدیث وہ آیت جو سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، یعنی یثبت اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ اسلام قبول کیے، ایمان میں داخل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی انہیں ایک مضبوط کلام کے ذریعے، قول ثابت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے قول کی توفیق عطا فرماتا ہے اہل ایمان کو کہ وہ اس قول کے ذریعے، اس بات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین میں انہیں ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قبر کے اندر جو سوال ہوگا وہ صرف 3 سوال ہوگا بس، اور وہ بھی سوال ہوگا ایمانیات سے متعلق۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ کہاں کرے گا؟ قیامت کے دن۔ البتہ قبر میں ہم سے اور آپ سے صرف ایمانیات کے متعلق سوال ہوگا بس، کہ تمہارا ایمان اللہ کے بارے میں، تمہارا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں فرشتے، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، بلکہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں مختصر ہے لیکن مسند احمد میں اور سنن ابو داؤد میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک طویل روایت موجود ہے۔ عالم برزخ اور قبر کے عذاب و نعمت سے متعلق وہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، اور جب قبرستان پہنچ گئے تو ابھی دیکھا کہ ابھی قبر مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم اس کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی اپنا مردہ لے کے پہنچتے ہیں لیکن ابھی مکمل تو قبر تیار نہیں ملتی ہے، اس میں ابھی کچھ صفائی یا اس کی کھدائی میں کچھ رہے گا، وہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم لوگ بھی بیٹھ گئے۔ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم بھی اس قدر خاموش تھے کہ گویا ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں آ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کوئی نہ بول رہا تھا نہ کوئی حرکت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس وقت ایک لکڑی تھی، اس سے آپ زمین کو ایسے کورید رہے تھے، کسی فکر میں آپ غرق تھے۔ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر،
اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ 3 بار آپ نے فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ اور ہوتا یہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ نے ایک بات کہی، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ اب ظاہر بات آپ نے کس کو خطاب کیا؟ سامنے والوں کو۔ تو ادھر والوں کا بھی تاکہ دل نہ ٹوٹے آپ کہتے استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اور ادھر والوں کا بھی دل نہ ٹوٹے، ان کو بھی محسوس ہو کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی خطاب کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض روایت میں آپ جب کوئی بات کرتے تو 3 بات کرتے تھے، تو گویا آپ نے سامنے والوں کو بھی، دائیں اور بائیں والوں کو بھی خطاب کر کے کیا فرمایا؟ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس جاتے رہتے ہیں تو ابھی میت لوگوں کے واپس جاتے ہوئے ان کے چال، ان کے جوتے، ان کے چپل کی آواز سنتا ہی رہتا ہے کہ اس کے پاس 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ 2 فرشتے آنے کے بعد اسے بیٹھاتے ہیں کہ اٹھو بیٹھو، اور بیٹھانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک۔ یہ 3 سوال ہوا کرتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوتا تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہوتا کہ تمہارے نبی کون ہے۔ یہ 3 سوال ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ تینوں سوال کس سے متعلق ہے؟ ایمان سے متعلق ہے۔ لہذا انسان جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچائے، اسے ان تینوں سوالوں کا جواب تیار کرنا ہوگا، یعنی اپنے ایمان کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اپنے ایمان کو دل میں بیٹھانا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رب کے معنی کیا ہے ساتھیوں۔ رب کے معنی میں بار بار بتا چکا ہوں کہ 3 چیزیں قرآن کی اصطلاح میں داخل ہیں۔ یعنی تمہیں پیدا کس نے کیا، کون ہے تمہارا خالق، کس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں بیٹا کس نے دیا ہے، اللہ کے ہاں سے ملا ہے کسی بابا کے ہاں سے ملا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم کو بیٹا کہاں سے ملا، اللہ کے دربار سے ملا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شرک ہے۔ یہ کون دینے والا ہے؟ صرف اللہ دینے والا ہے۔ تو گویا پہلی چیز تمہارا رب کون ہے، یعنی تمہیں کس نے پیدا کیا، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز تمہارا مالک کون ہے، یہ ساری زمین ہے اس کا مالک کون ہے، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ اس روئے زمین کے ایک ذرہ، ایک پتا لے لیجئے، پتا بڑی چیز ہے، ایک تنکا اٹھا لیجئے لکڑی کا، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس پر کسی کو ملکیت حاصل نہیں ہے۔ ہم تو اس قدر مجبور ہیں ساتھیوں، اس قدر مجبور ہیں کہ ہم تو اپنے جسم کے ایک بال کے بھی مالک نہیں ہیں۔ چاہے جائے کہ ہمارے جیب میں جو پیسہ ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ ہم جہاں چاہیں اس کو خرچہ کریں، نہ۔ ہمارے جیب میں اگر 1 ریال 5 حلالہ بھی ہے کہ ہمارے جیب میں ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی سے خرچہ نہیں کر سکتے۔ کہاں خرچ کریں گے؟ جی جہاں اللہ کی۔ اسی لیے اگر میرے پاس 2 ریال ہیں اور ہمارا ایک ساتھی ہے، 1 ریال میں ہمارا اپنا خرچہ کھانا چلے گا، اور دوسرا ریال ہے وہ خاصی بھوکا ہے ہمارا، اگر نہیں دیا گیا وہ پریشان ہو جائے گا، تو وہ ریال واجب ہوگا کہ ہم اس کو دے دیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ اس کا مالک ہے، اللہ نے ہمیں اس پر ذمہ دار بنایا کہ اس کو کیسے خرچ کرو۔ تو کہنے کا مطلب ہے دوسرا چیز یہ ہے رب کے معنی میں کہ وہ ہمارا مالک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے تمام معاملات کی دیکھ ریکھ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ سورج ہے اسے کس نے چلایا ہے؟ پیدا کر کے اللہ نے کسی اور کو نہیں دے دیا ہے۔ سورج کا اختیار کس کے پاس رکھا ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ زمین ہے
کس کے پاس رکھا ہے؟ اپنے پاس اللہ نے رکھا ہے، جیسا چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ لہذا ساتھیوں ان تینوں چیزوں کا تقاضا ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فاعبدوہ۔ اے لوگو، یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، تمہارے دنیا میں لے کر کے آیا، تمہارے لیے کھانے کے سامان پیدا کیے، سب کچھ وہی بنایا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ رب ہے، اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ تو مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مارنے والا کون ہے؟ جلانے والا کون ہے؟ بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ سب اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے۔ مانگنا کس سے ہے؟ اسی سے مانگنا ہے کہ نہیں ہے؟ ڈرنا کس سے ہے؟ اسی سے ڈرنا ہے۔ محبت کس سے کرنی ہے؟ اسی سے کرنی ہے۔ اس کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں، ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ہم کو بخشوا لے گا، تو یہی وہ چیز ہے جو قبر میں ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گی۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو رب نہیں مانا ہے، اس کے پاس کسی کی چلتی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں نا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اگر کسی کو شکر گزار بندہ قرار دیا ہے تو کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ عبداً شکورا ان کا نام رکھا، لقب رکھا ہے، کسی اور نبی کو یہ لقب نہیں دیا۔ لیکن وہ اپنے بیٹے کو ان کے سامنے دریا میں طوفان میں ڈوب رہا تھا، دل ذرا سوچئے، کسی باپ سے پوچھئے، ماں سے، اس کے سامنے اگر اس کے بچے کی جان نکل رہی ہو تو کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ ذرا سوچئے۔ وہ چاہے گا چاہے میری جان نکل جائے لیکن وہ بچ جائے، وہ یہ چاہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام لیکن دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوح زبان نہیں کھولنی، ہم نے تمہیں اس سے منع کیا ہے کہ جو کافر ہے ان کے بارے مجھ سے دعا نہ مانگنا، تم کوئی گزارش نہ کرنا۔ تو کہنا کا مطلب ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ایمانیات کا، من ربک، دوسری سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، ہم رب تو ہے لیکن اس رب نے ہمیں دنیا میں گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے۔ ہم آزاد نہیں کہ جیسے کھائیں، جیسے چاہیں ویسے کھائیں، جیسے چاہیں ویسے پہنیں۔ ہمیں تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اتنا بھی اختیار نہیں کہ جو تھوک ہمارے منہ میں ہے ہم اس کو جیسے چاہیں تھوک دیں، نہیں، اس پر ہمارے لیے پابندی ہے۔ قبلے کی طرف نہیں تھوکنا ہے، قبلے کی طرف نہیں تھوکنا ہے کہ نہیں؟ پیشاب کرنا ہے، جو گندگی چیز کو بھی نکالنا ہے، لیکن قبلے کی طرف رک کر کے، جی ہمیں اختیار ہے اس کا؟ اختیار نہیں۔ ایک عام راستہ ہے جس پر لوگ چل رہے ہیں اور ہم بلغم نکال کر کے اسی راستے میں تھوک دے تو یہ ہمارے لیے جائز ہوگا؟ لوگوں کو تکلیف پہنچے نہیں پہنچے گی؟ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے کہ اس پر چلو، ایسے چلو تم۔ حتیٰ کہ اگر تمہیں پیخانے میں قضائے حاجت حمام میں جانا ہے، تمہیں کیسے جانا ہے یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا، ہمیں کس طریقے سے ہم سونے جائیں تو، بیدار ہوں تو، ہم دکان پر کوئی چیز خریدنے جائیں تو، ہم کوئی تجارت کریں تو، ہمارے لیے اجازت نہیں کہ جو چاہیں ہم خریدیں اور بیچیں، نہیں۔ کیا خریدنا کیا بیچنا ہے اس کی اجازت کہاں سے لینی ہے ہمیں اور آپ کو؟ اللہ سے لینی ہے۔ اگر کوئی آدمی شراب بیچے تو جی جائز ہوگا اس کے لیے؟ نہیں جائز ہوگا۔ اگر کوئی جائز سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ سود کا لینا دینا یہ جائز ہوگا؟ اگر کوئی جائز سمجھتا ہے تو وہ انسان کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور یہی ہم سے سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ تم کس راستے پر چلتے تھے؟ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے؟ آیا آزاد ہو کر کے کہ میرا جسم میری مرضی، جیسا کہ ہمارے ہاں نعرہ دیا گیا کہ نہیں نعرہ دیا گیا ہے نا؟ یہ کافرانہ نعرہ، ملحدانہ، ملحد کا ہے۔ تمہارا جسم اپنا نہیں ہے۔ تم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا کہ تو عورت ہے، تو چاہے تو مرد بن کر کے پیدا ہو سکتا ہے اس سے؟ یہ تو اتنی مجبور ہے کہ ہر مہینے تیری صحت کے لیے ضروری ہے کہ تجھ سے کچھ خون بہے، اسے روک سکتی ہے تو تیرا جسم تیری مرضی کیسے ہوا؟ جسم کس کا ہے؟
اللہ کا ہے اور مرضی کس کی چلے گی؟ اسی کی چلے گی۔ یہ ہے وما دینک، تیرا دین کیا ہے، کس پر تو رہا ہے، کیسے تو نے زندگی گزاری ہے۔ لوگ بہت سے جذبات میں آتے ہیں، بھائی میری مرضی نماز پڑھوں نہ پڑھوں، آپ کا کیا لینا دینا، کہہ دیتے کہ نہیں کہہ دیتے، یا کسی انسان یہ کفر ہے انسان اگر سمجھے تو۔ تمہاری مرضی کیا ہے؟ تمہاری مرضی کوئی چیز نہیں، کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی۔ ہے بس صحیح نہیں صحیح ہے؟ بھائی میری مرضی ہے، میرا پیسہ میں چاہے جہاں جاؤں خرچ کروں، میں آگ میں جلا دوں اس کو، یہ کون کہا تمہیں کہاں مرضی ہے، کہاں اختیار حاصل ہے؟ یہ تمہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ تو وما دینک، تمہارا دین کیا ہے کہ نہیں؟ کپڑا پہننا کیا ہے؟ اچھی چیز ہے ایک بری چیز ہے؟ شرمگاہ کو چھپانا اچھی چیز ہے نا؟ زینت اختیار کرنا اچھی چیز ہے؟ انزل علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس نازل کیا جس کا دو مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے کہ اس سے تمہاری شرمگاہ، بعض ایسی چیزیں جس کو دکھانا اچھا اس کو چھپائے رکھو تم، اور ریشا اس سے خوبصورتی حاصل کرو، یعنی لباس اچھے دیکھنا بھی اچھا لگے، یہ نہیں گندا لباس تم نے پہنا ہوا ہے۔ اسلام میں حضرت عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، نبی سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ کی خدمت میں آیا، دیکھا کہ بال بڑھے ہوئے ہیں، ہوتا ہے نا بال بڑھے ہیں، ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا تمہیں تیل نہیں ملا کہ اپنے بال کو درست کر لو؟ آپ نے فرمایا جس نے بال رکھا ہے بال کی عزت بھی کرے اس کو، یعنی اس کو ڈھنگ سے رکھے۔ تو تمہاری مرضی کہاں ہے؟ دین اسلام تمہاری مرضی کا نہیں ہے کہ نہیں؟ ریشم ہے تمہارے مردوں کے لیے ناجائز ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ سونا ہے مردوں کے لیے ناجائز اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں، تمہاری مرضی کیا ہے؟ تمہاری مرضی چل سکتی ہے؟ ذرا سوچے انسان۔ تو ما دینک، کیا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا ومن نبیک، تمہارا نبی کیا ہے؟ اس کا سوال ہوگا، نبی ہونے کا معنی کیا ہے؟ نبی ہونے کا، تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن نماز کس کے طریقے پر ہوگی؟ جی نبی کے طریقے پر۔ روزہ تو رکھ رہے ہو، کس کے طریقے پر ہوگا؟ نبی کے طریقے پر۔ اب تم کہو بھائی ٹھیک ہے 4 رکعت نماز ظہر ہے نا، ہم 5 رکعت پڑھیں گے، تو پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ نبی نے بتایا ہے ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر کے یہاں تک کہ انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ تم کہو نہیں سورج ڈھلنے سے ایک منٹ پہلے پڑھ لیں گے، نماز ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد۔ ہمیں اللہ کی بات کرنی کس کے طریقے پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ 3 چیزیں ہیں جس سے متعلق قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا، لہذا سب سے اہم یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو درست کرے۔ اپنے ایمان کا معاملہ، چاہے اللہ پر ایمان کا معاملہ ہے، اپنے دین کا معاملہ، زندگی کیسے گزارے گا اس کا معاملہ ہے انسان کا، لین دین کیسے کرے گا اس کا معاملہ ہے کہ نہیں، اور کس طریقے سے عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کی یہ معاملہ ہے۔ ضروری یہ ہے کہ یہ چیز ہو ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے میرے ساتھیوں، بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نیک اعمال کا ایک خزینہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ نیک اعمال کا۔ آپ جس طریقے سے، اگر ایک شخص ہے مثال کے طور پر کم سے کم 1000 ہی ریال کما رہا ہو ہر مہینے، تو وہ کوشش کرے گا کہ اس میں سے بچا کر کے کچھ رکھ لے، ہے کہ نہیں؟ کوشش ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں؟ تاکہ بعد میں کام آئے اس کے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہمیں بعد میں مرنے کے بعد کیا کام آنے والی چیزیں ہیں، ان کا خزانہ، ان کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس، ہمارے بینک بیلنس میں جو اللہ نے کھولا ہے، ہمارا حساب اس میں بھی ہونا چاہیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے، کوئی بھی نیک کام ہے، یہ ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دینے والے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے ساتھیوں، میں کسی موقع سے پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا بھی، اس کا صرف ایک ابتدائی ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور ابھی لوگ رخصت نہیں ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر مومن بندہ ہے تو نماز اس کے سراہنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، نماز اس کے سراہنے، اور زکوٰۃ اس کے دائیں طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کی بائیں طرف، اور جو نیک اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، دینی مجلس میں حاضر ہے، کسی کو لینا ہے دینا ہے، وہ کہاں؟ اس کے پیر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اب جب فرشتہ آنا چاہتا ہے سر کے پاس سے تو نماز کہتی ہے کہ ادب سے آنا، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر. ادھر سے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں کون بیٹھا ہے؟ میں بیٹھی ہوں. اگر دائیں طرف سے فرشتہ کوشش کرتا ہے تو روزہ یا زکوٰۃ کہتی ہے، روزہ کہتا ہے ہوشیار ہو جاؤ، یہاں سے اس مردے کو گھبراہٹ میں فتنے میں ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں اس طرف سے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی مدد کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوا. جب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ، اور پیر کے پاس سے آنا چاہتا ہے تو اس کے جو عام نیک کام ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے دینی مجلس میں آنا، یہ کیا ہے؟ کسی کی مدد کر دینا، یہ کیا چیز ہے؟ کسی کے کام آ جانا، یہ کیا چیز ہے؟ نیکی کام ہے نا. غریب کو 2 پیسے دے دینا، یہ کیا چیز ہے؟ نیک کام ہے نا. مسجد میں آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھ لیا، یہ کون سا کام ہے؟ نیک کام ہے نا. وہ سارے کے سارے پیر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب پیر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ما قبلی مدخل، میری طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا فرشتہ ادب سے کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اٹھیے تو، بیٹھیے تو. سونے کا وقت گزر گیا ہے، ابھی بیٹھیے، آئیے جواب دیجیے. تو جب اٹھتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے کہ ہاں بھائی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اللہ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے. اور اگر کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، نہ زکوٰۃ دیتا تھا، تو اس کے دائیں بائیں اور سر کے پاس پیر کے پاس کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. تو بندے کو عذاب قبر سے بچانے میں کس چیز کا؟ نیک عمل کا بڑا دخل ہے. اگر بندہ مومن ہے اور نیک عمل کا ایک خزینہ لے کر کے جا رہا ہے. اسی لیے ساتھیو علماء کہتے ہیں کہ معمولی بھی نیکی ہو انسان کو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. معمولی بھی نیکی ہو، آپ کے پاس کوئی فقیر آیا، کوئی چندہ مانگنے والا آیا، کوئی مسجد بنانے والا آیا، اور آپ کے پاس مشکل سے 5 روپے ہیں. انڈیا پاکستان کی زبان میں 5 روپے کوئی اہمیت ہے؟ اب تو چائے بھی نہیں ملتی 5 روپے کی، ہے کہ نہیں؟ اب تو 5 کی، اور ہم نے اپنی زندگی میں 5 پیسے کی چائے پی. کتنا؟ 5 پیسے کی. جی 5 پیسے کی چائے ہم نے پی ہے، خود خرید کر کے، یہ نہیں ہے. اور آج 5 روپے کی چائے بھی نہیں ملتا. آپ کے پاس 5 ہی روپے ہے. آج تو 5 روپے فقیر بھی نہیں لیتا آسانی سے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایک خاص ملنے والے ہیں، وہ سعودیہ سے گئے، دروازے پر دستک ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا. پوچھا کیا؟ کہا کوئی مانگنے والا ہے. تو انہوں نے آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے 1 روپے نکال کر کے دے دیا اس کو، بیٹے کو کہ جا کر کے دے کر کے آؤ. تو اس نے کیا کہا؟ اس کو رکھ لو، اسے افطاری کر لینا، میں جا رہا ہوں. کیا کر لینا؟ تو آج کل جو ہے 5 روپے فقیر بھی نہیں لیتا ہے، لیکن آپ کا صرف 5 ہی روپے ساتھیوں کیوں نہیں ہے؟ آپ حقیر نہ سمجھیے. آپ دے دیجیے، مسجد کا چندہ ہو جائے، مدرسے کا چندہ ہو دے دیجیے، فقیر کے لیے دینا ہے دے دیجیے، کسی بیوہ کو لینا ہے دے دیجیے. آپ یہاں سے جا رہے ہیں، تھوڑی تنخواہ والے ہیں، آپ سے نہیں ہو سکتا کوئی اچھا سا گفٹ اپنے پڑوسی کو لے کر کے جائیں. بیوہ ایک عورت ہے، یتیم بچہ ہے، آپ پاس نہیں. اللہ کی قسم جو بھی آپ سے معمولی ہو سکتا ہے، 50 حلالے کی 1 ریال کی ٹافی ہی کیوں نہیں لے کر کے جائیے، آپ دے دیجیے اس کو. اس سے دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا کہ وہاں سے میرا خیال رکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اور آپ پاس نیک اعمال کا کچھ نہ کچھ خزانہ، چاہے تھوڑا ہو یا ہر انسان اپنی استطاعت بھر جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لے. اسی لیے ایک صحابی ہیں، شاید ابو موسیٰ اشعری یا ابو درداء ہیں، وہ کہا کرتے تھے صلی رکعتین فی ظلمۃ اللیل، رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. رات کی تاریکی میں کس لیے؟ قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے. ذرا سوچیے ساتھیو، رات کی تاریکی میں کتنا؟ صرف 2 رکعت. کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ لگے گا 2 رکعت پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ بھی ہے نا، بہت لگے گا، 3-4 منٹ لگے گا نا. تو رات کی تاریکی میں 2 رکعت پڑھ لیجئے. کس کے لیے؟ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ رات تاریک ہے، قبر تاریک ہوگی، میں زیادہ عمل نہیں کر سکتا، مزدور آدمی ہو، لیبر مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے میری قبر کی تاریکی کو آپ دور کر دیجئے گا. اللہ سے بہتر عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم $1,00,000 پر بھاری پڑ گیا ہے. کتنا؟ $1,00,000 پر. ذرا سوچیں، 1 کا 1,00,000 میں
کتنا؟ 1% ہے جی؟ نہیں، 1% بھی نہیں. کتنا؟ 1% بھی نہیں. یعنی 1% بھی نہ ہو اور لاکھ پر جو ہے بھاری پڑ جائے. صحابہ نے کہا لاکھ یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس پاس صرف 2 درہم تھے. بس کتنا تھے؟ 2 درہم تھے. اس نے ایک اپنے خرچے کے لیے لیا اور ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے. اور جس کے پاس لاکھ، اس کے پاس پتہ نہیں کتنے لاکھ تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کروڑ پتی ارب پتی تھا. تو اس نے گویا اپنے مال کا آدھا دے دیا ہے. کتنا دے دیا ہے؟ تو اللہ کو یہ پسند آ گیا. اللہ نے اس کے زیادہ اہمیت رکھی 1 درہم کی لاکھ درہم کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا ہے؟ کس نیت سے آپ نے وہ کام کیا ہے. خیر ساتھیوں، تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے وہ بعض خطرناک بیماریوں پر صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر چیز خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے. لیکن اگر کسی کو سابقہ پڑ جائے تو انسان کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، ہے نہیں؟ کسی کا گردہ فیل ہو گیا، ہو جاتا ہی نہیں ہو جاتا ہے. کتنے ہمارے سامنے لوگ آیا کرتے ہیں. کسی کو جو ہے پھیپھڑا خراب ہو گیا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوا کرتا ہے. کسی کو آنت کا کینسر ہو گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اور آپ کو، ہے کہ نہیں؟ کسی کو حیضہ کی بیماری ہو گئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا. یعنی ایسے بہت سی بیماریاں جن کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے. ان بیماریوں پر اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. ایک تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی ابو اسحاق السبیعی رضی اللہ رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی چاہے سلیمان بن سرد ہیں یا خالد بن عرفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے. ان لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتلہ بطنہ لم يعذب فی قبرہ، جسے اس کے پیٹ نے اسے قتل کیا، مار ڈالا ہے. یعنی کسی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا ہے نا. اس میں ہو سکتا ہے دل کا معاملہ بھی ہو. دل کہاں بھائی؟ ہمارے اندر ہی تو ہے نا. ہارٹ کی بیماری کا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جگر کا معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہے. ایسی چیزیں اگر اس کی وجہ سے کسی انسان کا انتقال ہو جائے، ہمیں چاہیے ساتھیوں ایسا کوئی آدمی بیمار ہے تو اسے ہم شوق دلائیں، صبر دلائیں اور کہیں کہ دیکھو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں، یہ ایک حدیث نہ بتلاؤں؟ کہا وہ کیا؟ کہ ہمارے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص پیٹ کی کسی بیماری میں انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. تو اس کی دھڑس بڑھے گی نہیں؟ بڑھے، ہمت بڑھے گی نا، ہے نا. بجائے اس کے کہ ہم کہہ رہے بڑے پریشان ہیں، یا ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں ان میں کیا ہے؟ صبر اور احتساب ہے. بیماریوں پر، ایسی پریشانیوں پر انسان صبر کرے. ایک اور چیز ساتھیوں، اگر میں ایک چیز کو تفصیل سے لیتے چلوں اور صحابہ کرام کے اقوال اور بعض جو واقعات ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں صرف خاص پوائنٹ کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی طریقے سے ساتھیوں دعا کرنا، دعا بڑی اہم چیز ہے. سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج تک کتنی بار دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے بچائے؟ ذرا سوچیں، آپ سوچیں. ہم آپ جو ہے اپنا حساب لگائیں کہ ہاں آج ہم نے صبح سے شام کبھی بھی ایک بار دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے. ذرا سوچیں. جبکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا جتنی رب کو محبوب دعا ہے کوئی اور چیز، اور بلاؤں کو ٹالنے میں، مصیبتوں کو ٹالنے میں جتنا بڑا دخل دعا کا ہے کسی اور چیز کا نہیں. تو انسان دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہے کہ اے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. غور سے سنیں، اسے یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں اس کو. بعض کام ہم لوگ کرتے ہیں لیکن نیت نہیں رہا کرتی. ہم لوگ بعض کام کرتے ہیں لیکن ہماری نیت میں نہیں ہے، بس ایک عادت ہے، زبان سے ادا ہو رہا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عبداللہ عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طریقے سے سکھاتے تھے، ایسے اہتمام سے گویا قرآن مجید کی کوئی سورت ہم کو سکھا رہے ہیں. ذرا سوچیں، یعنی قرآن مجید سورت کیا یعنی بڑا اہتمام، بڑے اچھے طریقے، ایک ایک لفظ انسان اس کو یاد کرے. وہ دعا کیا ہے؟
وہ دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اعوذ بک من عذاب القبر، ہم نے یہاں اپنے دعوت کی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ تم جب تشہد میں بیٹھتے ہو نماز میں تو کیا پڑھتے ہو، تو وہ کہے گا التحیات، اس کے بعد کیا پڑھے گا جی درود شریف، پھر اس کے بعد کیا پڑھے گا، کوئی کہے گا ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھتے ہیں، کوئی کہے گا ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، کوئی کہے گا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ کم لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ کم لوگ کہیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے؟ جبکہ ان تمام دعائیں اپنی جگہ ہیں، ان کی اہمیت ہے، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے، یہ ہے اس جگہ پر نماز میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جب نماز پڑھو تو ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، یعنی جہنم سے، عذاب قبر سے، دجال سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوئی نماز پڑھیں، فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، دل لگا کر کے اور سوچ کر کے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اس کا خود اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ایک بار میرے پاس یہود کی 2 بوڑھی عورتیں آئیں، بیٹھی بات کرتی رہی، ہم نے انہیں کچھ دیا تو وہ کہتی ہیں اے بیٹی اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ کیا کہا؟ اے بیٹی اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ ہم نے کہا یہ کیا، قبر میں عذاب ہوتا؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا، غلط کہہ رہے، قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ وہ کہتی نہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ 2 بوڑھی عورتیں آئی اور یہ کہہ رہی تھیں، آپ نے فرمایا صدقتا صدقتا، وہ دونوں سچ کہہ رہی ہیں، وہ سچ کہہ رہی ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ عذاب سے چیختا جب ہے مردہ تو اس کی آواز کو جن اور انس کے علاوہ سارے حیوان سنتے رہتے ہیں، سارے حیوان سنتے ہیں۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے آپ نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں آپ نے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ چاہی۔ تو انسان اپنی زندگی میں دعا کرے، بنائے، اور ہر نماز میں، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوئے نا، بیٹھے نا، صحابہ سے کیا کہا؟ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ اسی طریقے سے ساتھیوں بلکہ ایک اور دعا ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو بکرہ کے بیٹے عبد الرحمن ہیں رضی اللہ رحمہ اللہ، حضرت ابو بکرہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو جان، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صبح کو اور شام کو 3 بار یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں آپ، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من الفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ آخر یہ دعا میں دیکھتا ہوں 3 بار آپ صبح پڑھتے ہیں، 3 بار آپ شام کو پڑھتے ہیں۔ تو کہا بیٹا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے سنا ہے کہ ہر صبح اور شام آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، لہذا میں بھی آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو گویا نماز میں بھی صبح و شام، بلکہ جب بھی موقع ملے یاد آئے، انسان کو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہیے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز جو ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت ہے۔ سورہ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت 30 آیتیں ہیں ساتھیوں، بس اس میں کتنی ہیں؟ 30 آیتیں۔ ہر آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، بلکہ چاہیے کہ ہر شخص اس سورت کو یاد کرے، اپنے کیا کرے؟ یاد کرے اس سورت کو، اسے یاد رہنی چاہیے، اور جس کو یاد نہ ہو وہ دیکھ کر کے پڑھے سونے سے پہلے۔ اور آج کل تو بہت ہی آسان ہے ساتھیوں، بہت آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بستر پر گیا، لیٹا ہوا ہے اور موبائل نکال لیا اور سورہ ملک کی تلاوت اس میں کر لی، ہے کہ نہیں؟ آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ آپ کے لیے تو، آپ تو حافظ، آپ کے لیے تو آسان ہے ہی، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ صادق آسان ہے نا؟ مشکل کتنی دیر لگے گی؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ کتنی لگے گی؟
ہے نا؟ اتنی دیر تو آپ اس طرح تو بچوں کو سوچتے رہتے ہیں بستر پہ لیٹنے جاتے ہیں تو، جن کے بچے نہیں وہاں پر ہیں، اور خاص جو لوگ نئی شادی کر کے آئے ہو تو ضرور ہی یاد کرتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یاد آتا ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، تو پھر اسی میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس کو پڑھ لیا کریں آپ، سورہ ملک۔ سنن ترمذی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شخص کہیں راستے میں جا رہا تھا تو اسے نیند آ گئی اور وہ لیٹ گیا اپنا، اور لیٹتا ہے، اسے ہلکی سے نیند آئی تو سن رہا ہے کہ یہاں میرے سر کے نیچے سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی۔ وہ گھبرا کر کے اٹھا اور دیکھا تو وہ جہاں پہ لیٹا تو وہاں پر قبر تھی۔ کیا تھی وہ؟ قبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبر پر ہم نے اپنا خیمہ ڈالا، وہاں پر ٹھہر گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، اور ہم نے اس قبر سے سنا کہ ایک انسان کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے المانعہ ہے المنجیہ من عذاب القبر، اس کا نام مانعہ ہے، روکنے والی ہے، اس کا نام منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے۔ کس چیز سے بچانے والی؟ قبر کے عذاب سے بچانے والی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، روزانہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ۔ تو انسان اگر چاہتا ہے قبر عذاب سے بچنا تو اسے کیا چاہیے کہ سورہ ملک کو یاد کرے، اسے پڑھے، جس کو معلوم نہیں ہے وہ سیکھے، اور اگر کوئی بہت مجبور ہے نہیں پڑھ پاتا ہے تو وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں، سیکھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کم سے کم اتنا دیکھ کے پڑھنا تو انسان کو آنا ہی چاہیے۔ تو تب تک کے لیے میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کچھ نہیں کیا کرے، موبائل سے کم سن ہی لے اس کو، ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ یا زبانی نہیں پڑھ سکتا ہے تو دیکھ کر کے پڑھے، یہ بھی نہیں پڑھنا جانتا ہے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے سونے سے پہلے سن تو لے اس کو نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہمیشہ کی روٹین نہیں ہونی چاہیے، جب تک اس کو پڑھنا سیکھ نہ لے۔ تو سورہ ملک کی اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز ہے، ہر انسان یہ کر سکتا ہے، بلکہ دو چیزیں ہیں، ان کے اوپر توجہ دے لیں، بہت آسان چیز ہے۔ انسان لین دین کے معاملے میں نرمی کا معاملہ رکھے اپنا۔ دکان پر ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، بعض لوگ ایسے خشک ہوتے ہیں کہ ایک بات جو کہہ دیا پھر اس سے پلٹنے والے نہیں ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں پلٹنے والے نہیں ہیں، ایسے اسلوب سے بات کریں گے کہ آدمی دوبارہ ان سے بھائی کہیں لینا ہے لیجیے، نہیں چلے جائیے۔ بھائی رد کرنے کا اور بھی اسلوب ہو سکتا ہے، بھائی آپ جانتے ہیں نا کہ ہم نے ایک ریٹ رکھا ہے، آپ مجبور نہ کریں ہم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہنا اگر نہیں لینا ہے تو کسی دوسری دکان سے لے لو، ٹھیک ہے ہم تو لیں گے ہی، لیکن آپ کا اخلاق کیا ہے؟ تو انسان خریدنا ہے تو، بیچنا ہے تو، کسی کو دینا ہے، کسی تقاضا کرنا ہے تو، ایک صاحب ہیں آپ کو قرض دے دیتے ہیں تو گویا آپ کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ پر اپنا روب جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ جتنا وعدہ کیا ہے 2 دن لیٹ ہو گئے تو پھر سر پر چڑھ جایا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، لیکن اگر نہیں دے پا رہا ہے تو انسان کا لین دین کے معاملے میں نرمی کا معاملہ کرنا، یہ انسان کو جہنم، حشر کے میدان اور موت کے بعد کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص، یا ابو مسعود بدری، دونوں میں سے کوئی ہے، کہ ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاؤ اس کا حساب لے آؤ۔ ظاہر بات ابھی حشر کا معاملہ نہیں آیا ہے، ابھی اٹھایا نہیں گیا ہے عالم برزخ میں، اور قبر کا معاملہ عالم برزخ کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کا حساب لو، تو جب حساب لینے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کچھ تمہارے پاس ہے کیا، نیکی لے کر کے آئے ہو؟ یہاں نیکی کام دے گی نا، کیا نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس زیادہ روزہ اور نماز تو نہیں ہے، میں کوئی بہت بڑا عبادت گزار نہیں تھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ نے مجھے مال دیا تھا، آپ نے مجھے مال دیا تھا، اور میں لوگوں سے لین دین، قرض دینے کا، ادھار دینے کا معاملہ کرتا تھا، اور جب کوئی ادھار لے کر کے جاتا
اور میں اپنے منشی کو بھیجتا اس کے پاس کہ جاؤ اس سے تقاضا کر کے آؤ، تو میں اپنے منشی سے کہہ دیتا دیکھو اگر کوئی آدمی مجبور ہے نہیں دے سکتا ہے تو تھوڑا سا کم کر دینا، اس کو معاف کر دینا، کم کر دینا یا معاف کر دینا، اور اگر دے سکتا ہے وقتی طور پر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو تم مہلت دے دینا، جاؤ، ہے نا؟ تو جو تنگ دست ہے میں اس کے ساتھ نرمی کرتا تھا، اور جو آدمی دے سکتا تنگ دست نہیں اس کے ساتھ مہلت دیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں زیادہ حقدار ہوں کہ تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں، آج میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں تیرے ساتھ نرمی کا، تو تو نے میرے مخلوق کے ساتھ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کی ہے تو میں تیرے ساتھ بھی نرمی معاملہ کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، کوئی مشکل گھڑی آئی ہوئی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے، صحت کے لحاظ سے ہے، مال کے لحاظ سے ہے، کوئی کام ہو رہا ہے نہیں پورا ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، راستے میں آپ جا رہے ہیں اپنی موٹر سائیکل سے، دوسرا شخص اس کی موٹر سائیکل کیا ہے پنچر ہو گئی ہے، تو ہم کیا نظر بچا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا تو رک جائیں آپ، ہاں بھائی کیا ہے میں کچھ کام آ سکتا ہوں آپ کے، چلے ٹھیک ہے ہم آپ کو وہاں تک پہنچا دے رہے ہیں کسی میکینک کو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایسا ہو سکتا ہے، تو نرمی کرنا مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ ہم کیا کہیں ارے ہمارا لینا دینا کیا ہے، ارے بہت سے لوگ دوسرے لوگ کوئی آ کے اٹھا لے گا اس کو، یعنی ایسے 50 بہانے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر ایسے وقت میں کام آ جائے، کسی کی مشکل کو پریشانی کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندوں کی آخرت کی پریشانی کو بھی دور کرتا ہے، اور آخرت کا معاملہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے، انسان آخرت پریشانی کو دور کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص کسی مومن کی دنیا میں کوئی پریشانی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض آخرت میں قیامت اس کی ایک پریشانی کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست مشکل پریشانی میں جو انسان ہے اس کے ساتھ دنیا میں آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آخرت میں بھی آسانی کرنے والا ہے۔ جو کسی مسلمان کے عیب کو دنیا میں چھپائے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں یہ چیزیں اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بس ایک بات میں ذکر کر کے اور اپنی بات کو رکھتا ہوں، اسی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت بھی، اللہ کا پہرا دینا بھی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ انسان توبہ اور استغفار، ساتھیوں توبہ اور استغفار دو ایسے عمل ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 100 بار سے زیادہ استغفار کرتے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کتنی بار کرتے ہیں استغفر اللہ، کتنی بار پڑھے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، کتنا خوب ہے وہ انسان، کتنی آرام کی اس کی زندگی ہوگی، کون؟ جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کس کے بعد پایا گیا؟ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ مسعود کی روایت ہے کہ جو شخص 3 بار یہ پڑھ لے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، مستدرک حاکم میں اتنا دفعہ جو 3 بار پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر کے آیا ہو، یعنی گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس کے گناہ دنیا میں معاف ہو گئے جی قبر میں اس کو عذاب ہوگا؟ جی نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات ایک مومن کو مسلمانوں کی دعا سے بھی قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں حضرت عثمان غنی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر دفن سے فارغ ہوتے یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ مردوں کے لیے دل سے دعا کریں اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کریں کہ منکر نکیر کے سوال جواب میں انہیں ثابت قدم رکھے، انہیں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، قبر کو روشن کر دے، قبر کو کشادہ کر دے۔ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے کیا ہے تو ہمارے پیچھے بھی ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں گے، ہمارے پیچھے بھی۔ ساتھیوں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو ایسی اپیل کرتی ہیں کہ انسان اس کو بھولتا نہیں ہے۔ 1923 کی بات ہے ساتھیوں، 1923 کی بات ہے، ابھی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سب ایک تھا کہ الگ الگ تھے؟ سب ایک تھے۔
لکھنؤ کے ایک بڑے عالم کا انتقال ہوا ہے. لکھنؤ کے ایک بڑے عالم مولانا عبد الحی اللکھنوی عربی میں ان کی کتابوں ان کا انتقال ہوا ہے. یہاں تک کہ چونکہ بڑے مشہور تھے اس لیے ان کے انتقال کی خبر اس وقت ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوئی کہ ہاں ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو اب ان کے جنازے کے لیے دور دور سے لوگ پہنچ رہے ہیں. جب ان کا جنازہ رکھا گیا، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے رکھا گیا، تو کتنے لوگ ہیں جو شریک نہیں ہو پائے تھے. ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت موبائل وغیرہ جانتے زمانہ نہیں تھا، لیکن سب لوگ خبر سنے اور ہوگا جنازہ آ رہے ہیں، جگ دگ آ رہے ہیں. ان کے جنازے کو جنازہ پڑھ کر کے ابھی جنازہ اٹھنے ہی والا تھا کہ لوگوں نے ایک اور جنازہ لا کر کے رکھ دیا ہے. ایک اور جنازہ لا کر کے رکھ دیا کہ رکیے رکیے، ابھی جنازہ اٹھانے سے پہلے ایک اور جنازہ آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی جنازے کی نماز پڑھ دیجیے. لوگ اب اس جنازے پر وہ لوگ بھی شریک ہو سکے جو مولانا عبد الحی کے جنازے میں نہیں شریک ہو پائے تھے. یعنی ان کے جنازے زیادہ لوگ ان کے جنازے میں اس کے شریک ہوئے. سچ وہ کون آدمی تھا؟ کون آدمی تھا؟ کوئی بڑا عالم تھا؟ کوئی بڑا بزرگ تھا؟ نہیں، وہ ایک درزی تھا. بس کیا تھا؟ ایک درزی. اور جانتے ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں درزی ہیں، نائی ہیں، یہ ہیں، ان کو کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یہ چیز غلط ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک ماحول ہے، کوئی ہمارے درزی ہے کہ نہیں. اگر اس کے جنازے کا اعلان ہوتا تو شاید جتنا ان کے جنازے میں شریک تھے اس کے 5% بھی لوگ اس کے جنازے میں نہ آ پاتے. لیکن ان کے جنازے سے زیادہ نیک لوگوں نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کا اپنا ایک کام تھا اپنا جو کبھی نہیں چھوڑتا تھا. وہ کیا ہے؟ کوئی بھی جنازے کے اعلان ہو، کوئی بھی جنازہ ادھر سے گزرے، اپنی دکان بند کرتا اور چھوڑ کر کے چلا جاتا. دکان بند کرتا اور چھوڑ کر کے چلا جاتا. بغل والے کہتے تم عجیب آدمی ہو، ہر اہرے گہرے چھوٹے بڑے تمہارا رشتہ دار ہے نہیں ہے، جنازہ ہوا اور چلے گئے تم چھوڑ کر کے. یہ کیا ہے؟ گراہک آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. وہ آیا ناراض ہو رہا تھا، ہم سے وعدہ کیا تھا کپڑا دینے کا، نہیں دیا، ناراض ہو رہے ہیں. تو کہتا تھا بھائی دیکھو ہم تو جانتے ہو چھوٹی ذات کے آدمی ہیں، گنہگار ہیں، پتہ نہیں ہمارے جنازے میں کون آدمی حاضر ہو یا نہ حاضر ہو. تو میں ہر آدمی کے جنازے میں حاضر ہوتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہمارے جنازے میں کثرت سے لوگ حاضر ہو جائیں. ذرا سوچیے، اس ایک نیکی پر اللہ نے اسے کیا اتنے لوگوں نے اس کے لیے دعا کی جتنا بڑے عالم کے لوگوں نے دعا نہیں کی تھی. تو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسخر کرے گا کہ وہ آپ کے لیے ایسی دعائیں کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنا ابو داؤد میں مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی جنازے سے فارغ ہوتے دفن سے تو وہاں کھڑے ہو کر کے کہتے استغفروا لأخیکم وسلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے استغفار کرو، اللہ سے دعا کرو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. وسلوا له التثبیت، اور جو منکر نکیر جو سوال کرنے جا رہے ہیں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا. تو مسلمان کی جو دعا ہوتی ہے اس سے بھی بندے کو قبر کے عذاب سے، ہو سکتا ہے کوئی نیک بندہ ہو یا کوئی زیادہ نیک نہ ہو لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ آپ سے دعا کرے آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کے عذاب کو ٹال دے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے بار بیان کیا تھا کہ وہ جو عورت جس کا انتقال ہو گیا تھا ہے نا، اور آپ کو بتایا نہیں گیا، جو مسجد کے اندر صفائی کا جھاڑو دیا کرتی تھی، تو آپ نے جب ایک دن دیکھا تو نہیں ہے تو آپ نے کہا کہاں گئی؟ تو لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے اور رات میں انتقال ہوا، ہم لوگوں نے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہا، ہم لوگوں نے دفن کر دیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہاں اس کی قبر ہے بتاؤ، کہاں اس کی قبر ہے؟ لوگوں کے ساتھ گئے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ قبریں تاریک تھیں، تاریکی سے بھری ہوئی تھیں، میری دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روشن کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو نیک آدمی آپ دعا کریں دل کے اخلاص کے ساتھ، چاہے آپ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ساتھی ہے یا تو ساتھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، آپ جانتے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو بہت بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسخر کرے جو آپ کے لیے دعا کریں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کے منزل کو آسان کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی
عمل کرنے اور ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے قبر میں آرام کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر قبر کے عذاب سے، قبر کی پریشانی سے، قبر کی تنگی سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔